اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حسد اور اس کا علاج. یہ گزشتہ بتایا تھا حسد کیا ہے اور حسد کا کیا علاج ہے. ایک تو اس میں کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان معذور ہے، اور ایک میں انسان معذور ہے، اور تیسرے میں ماجور ہے. یہ تین چیزیں تھی. اب یہ ہے حاسد خود حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. حاسد اگر حسد بھی کرتا ہے تو اس کا اپنا خود کا نقصان بہت ہوتا ہے، سامنے والے کا نقصان اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا اپنا نقصان ہوتا ہے. سامنے والے کا نقصان کرنا چاہتا ہے کہ یہ کس طریقے سے گر جائے، اس کی عزت گر جائے، اس کا مال ختم ہو جائے، تو وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اپنے خود کا نقصان بہت ہوتا ہے. گزشتہ کل حسد کا بیان شروع کیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. حسد کو صوفیاء کرام نے آگ سے تشبیہ دی ہے. آگ، کیونکہ حسد کے نتیجے میں انسان کے دل میں جلن پیدا ہوتی. مثلا کسی دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھا اور اس کو اپنے سے بڑھتا ہوا دیکھا تو طبیعت میں ایک جلن پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ حسد کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا ہے، النار تأکل بعضها ان لم تجد ما تأکل، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو دوسری چیز کھانے کو ملے تو تب تو یہ اس کو کھاتی رہے گی. دوسری چیز کھانے کو ملے تب تو یہ دوسری چیز کو کھاتی رہے گی. مثلا لکڑی کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ آگ کیا کرے، لکڑی کو کھاتی رہے گی. لیکن جب لکڑی ختم ہو جائے گی تو آگ کا ایک حصہ خود اپنے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے. عجیب، آگ کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح حسد کی آگ بھی ایسی ہے کہ حسد کرنے والا پہلے تو دوسرے کو خراب کرنے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. پہلے تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اور دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب حاسد دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر خود حسد کی آگ میں جل جل کر بیمار ہو جاتا ہے. خود حسد کی آگ میں جل جل کر بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو ظاہری بیماری لگ جاتی ہے. دیکھو یہ ہے، اس لیے حسد جو ہے وہ بہت خطرناک بیماری ہے کہ انسان خود اس کے اندر جل جاتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی پوری باڈی بھی گل جاتی ہے، ظاہری جسم بھی، اس کی عقل بھی، اور اس کی فہم بھی، اور اس کا سب کچھ جلنا شروع ہو جاتا ہے. حسد کی ایک عجیب بات. کتنے لوگ ہیں جو اس حسد کی آگ میں جل جل کر خود ختم ہو گئے. جی، کیونکہ انسان دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو خالی کوشش کریں گے، اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا اثر ہمارے اوپر بہت ہوگا کہ ہم رات دن اس پہ کوڑتے رہیں گے تو ہماری زبان بھی گھس گئی، ہمارا دماغ بھی استعمال ہو گیا، وقت بھی گیا،
بزنس بھی گیا، سب کچھ گیا، کیا حسد کی آگ میں سب کچھ جلا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اگر غور کرو گے تو یہ نظر آئے گا کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ تعالی کی تقدیر اور تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھو، حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تقدیر اور تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس پر اعتراض ہو تو پھر مثلا یہ کہ فلاں کو مجھ سے کیوں آگے بڑھا دیا گیا، اب اس کو آگے بڑھایا، کس نے بڑھایا؟ اللہ نے بڑھایا۔ اب حسد کرنے والے کو ہوتا ہے اس کو کیوں مجھ سے آگے بڑھا دیا گیا، گویا اللہ کی تقدیر پر تم اعتراض کر رہے ہو، گویا اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے تھا۔ فلاں کو آپ نے نعمت کیوں عطا کر دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو جو چیز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کو جو چیز دی ہے وہ ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی روزی تقسیم کی ہے، عقل تقسیم کی ہے، فہم، صلاحیت، تو یہ سارا کا سارا اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا، حکمت سے فیصلہ کیا ہے۔ اب کس شخص کو کیا چیز دی جائے اور کتنی مقدار میں دی جائے، لہذا یہ ان کی حکمت کا فیصلہ ہے۔ اب تم اعتراض کر رہے ہو کہ فلاں کو یہ نعمت اتنی کیوں دی گئی اور اس کو اتنا کیوں دیا گیا؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ یہ تو اللہ کی طرف سے، کسی کو عزت دی، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنایا۔ تو یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اس پر حسد کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کی تمنا مت کرو، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے، ان کے اندر تمنا مت کرو کہ یہ چیز اس کو کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی۔ یہ تقدیر پر اعتراض ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ کسی کو اچھی صحت دے دی لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں، دوسرے کو پیسے کی نعمت دے دی لیکن صحت اچھی نہیں ہے، کسی کو علم کی دولت دے دی لیکن پیسے کی دولت نہیں دی، کسی کو عزت اور شہرت کی دولت دے دی اور دوسری نعمت مثلا اولاد کی نعمت اس کو میسر نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے یہ نعمتیں مقرر فرمائی ہے کہ کس کو کیا نعمت دی جائے۔ تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ کون ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو ایک اولاد دی، کسی کو 5 دی، کسی کو بالکل نہیں دی، کسی کو خوبصورت اولاد دی، کسی کو بیچاروں کمزور دی۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنی نعمتوں کی طرف نظر کرو، دوسروں کو مت دیکھو۔ حسد کے اندر حاسد کو اپنی نعمت کی طرف نظر نہیں ہوتی بلکہ دوسرے کی نعمت کی زوال کی خواہش ہوتی ہے، گرانے کی خواہش ہوتی ہے۔ دوسرے کی نعمت کو گرانے کی خواہش ہوتی ہے۔ لہذا حسد کرنے والا اگر یہ سوچے کہ فلاں کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، مجھے اس کے بجائے دوسری نعمت ملی ہوئی ہے، اس پر غور کرے گا تو حسد کی بیماری دل سے نکل جائے گی۔ سمجھے؟ یعنی حسد اگر کسی کے اوپر آیا ہے، اس کی کوئی نعمت کو دیکھ کر ہی آیا، تو اب یہ سوچو کہ اس کو اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو دوسری طرف مجھے دوسری دی ہے جو اس کو نہیں دی گئی، تو حسد نہیں آئے گا۔ آج تو ہم کیا چاہتے ہیں، بس پوری دنیا میں جو میرے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو۔ تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ پورے علاقے کے اندر
جو عزت مجھے ہو وہ کسی کو نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو کپڑا میں نے پہنا ہے وہ پورے علاقے میں کوئی نہ پہنے، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے اچھے والے بھی ملیں گے۔ تو ہمیں، ہاں کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو ہمارے پاس کوئی اور نعمت ہے، مثلا نہیں کہ فلاں کو پیسے کی نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت دی۔ بقول کسی رضینا بقسمت الجبار فینا، رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان جو تقسیم فرمائی ہے اس پر ہم راضی ہے کہ جاہلوں کو مال کی نعمت دے دی اور ہمیں ان کے مقابلے میں علم کی دولت دے دی۔ لنا علم وللجہال مال، تو ان کو وہ نعمت، ان کو یہ نعمت، لہذا آدمی کیوں غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ جی، بہرحال حسد کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے حسد کو نکالو، کیونکہ حسد بھی ایک عجیب بیماری، یہ عمومی بیماری، عام بیماری، ہر چھوٹے بڑے کے اندر، عام اور خاص کے اندر ہے، اور اس کو نکالنا بڑا مجاہدہ ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ بعض اوقات دل میں حسد کے غیر اختیاری خیالات آ جاتے ہیں، غیر اختیاری۔ ان غیر اختیاری خیالات کے آنے میں انسان ایک درجے میں معذور ہے، اس میں گناہ بھی نہیں، لیکن یہ غیر اختیاری خیالات بھی خطرناک ہے، کیونکہ کسی وقت بھی یہ انسان کو گناہ کے اندر مبتلا بھی کر دیتے ہیں، لہذا ان کا علاج کرنا ضروری ہے۔ ان خیالات کا علاج یہ ہے کہ ان کو برا سمجھو، ایک دوسرا ان کے مقتضا کے خلاف پر عمل کرو۔ جی، چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہوتی ہے، اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہوتی ہے، پس جو امور حسد سے ناشی ہے ان کی ضد کو اپنے اختیار سے عمل میں لاؤ۔ اس طرح کے بجائے غیبت کے محسود کی مدح زبان سے کیا کرو، گو نفس کو ناگوار ہو، مگر زبان پر تو اختیار ہے، اور اس سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات و کلام کرو، اور اس کے ضرر پر زبان سے رنج ظاہر کیا کرو، اس کے سامنے بھی اور دوسرے کے سامنے بھی، اور وہ اگر سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کیا کرو، کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو، ایک مدت تک ایسا کرنے سے حسد زائل ہو جائے گا، ایک مدت تک ایسا کرنے سے حسد زائل ہو جائے گا، کم از کم 20 بار اس معاملے کو واضح کیا جائے۔ سب سمجھ گئے ہوں گے ابھی؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اب اس کی تشریح سمجھو ذرا، اب بتاؤں گا، کہ ابھی تک تو آپ لوگ سمجھیں گے بولے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تھی، اب اس کو اور آسان کر کے سمجھائیں گے۔ یعنی جس کام کا کرنا اختیار میں ہے، دیکھو جس کام کا کرنا، جیسے بتایا تھا نا، اختیار کی ضد بھی اختیاری ہوتی ہے، اس کا مطلب یعنی جس کام کا کرنا اختیار میں ہے اس کا چھوڑنا بھی اختیار میں ہے، تو اختیار کی ضد اختیاری ہوتی ہے۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں تو وہ کام چھوڑ بھی تو سکتے ہیں نا۔ لہذا حسد کے نتیجے میں جو خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے، حسد کے نتیجے میں جو خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ میں اس کو ماروں، اس کو برا بلا کہوں، اس کی اہانت اور ذلیل کروں، اس کو لوگوں میں بدنام کروں، اس کی غیبت کروں، حسد کی وجہ سے ان اعمال کو کرنے کا دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، اور یہ سب اعمال اختیاری ہے،
اور حرام ہے، لہذا ان کی ضد بھی اختیاری ہے، کرنا اختیاری ہے تو چھوڑنا بھی اختیاری ہے۔ یہ ہے، یہ اس کا مطلب خالی سمجھائے ایک جملہ، اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہوتی ہے۔ پس جو امور حسد سے ناشی ہے ان کی ضد کو اپنے اختیار سے عمل میں لاؤ۔ تو اب کیا، اس کی ضد کو اپنے اختیار سے عمل میں لاؤ، یعنی نہ کرنے کو عمل میں لاؤ۔ جو کر سکتے ہیں اس کو مت کرو۔ مثلا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو بدنام کرو، یہ کر سکتے، لیکن بجائے بدنام کرنے کے اس کی تعریف لوگوں کے سامنے کرو، اس کی ضد کرو۔ سمجھے، یہ ہے ناشی۔ جو حسد سے ناشی ہے ان کی ضد کو اپنے اختیار سے عمل میں لاؤ، اس طرح کہ بجائے غیبت کے محسود کی مدح زبان سے کیا کرو، یعنی جس پر حسد ہو رہا ہے بجائے اس کی غیبت کرو بلکہ اس کی تعریف شروع کر دو۔ حسد کا علاج بتا رہے ہیں نا کہ تعریف شروع کر دو۔ فرمایا اس کی تعریف لوگوں کے سامنے کرو، یہ بھی اختیار میں ہے، اور جب اختیار میں ہے تو اپنے اختیار سے اس کو عمل میں لاؤ۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو امور حسد سے ناشی ہے ان کی ضد کو اپنے اختیار سے عمل میں لاؤ، اس طرح کے بجائے غیبت کے محسود یعنی جس پر حسد ہو رہا اس کو محسود کہتے ہیں، محسود کی مدح زبان سے کیا کرو، یعنی جس سے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس کی برائی کرنے کے بجائے اس کی تعریف کرو۔ دل تو اس پر آمدہ نہیں ہوگا، لیکن دل کو قابو میں کر کے زبردستی اس کی تعریف کرو، گو نفس کو ناگوار ہو۔ اب سمجھ میں آ رہی نا؟ جی اب آگے سنا۔ اب تو دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو گالی دوں یا اس کو برا بھلا کہوں کہ یہ ساری دنیا میں بدنام ہو جائے، ایسا برا بھلا کہوں، لیکن اس حاسد سے الٹا یہ کہا جا رہا ہے، حاسد سے، حسد کرنے والے سے الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی تعریف کرو۔ تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی کوئی مصنوعی تعریف کرو، یعنی جو اس کے اندر نہیں ہے وہ تعریف کرو، بلکہ اس کی حقیقی تعریف کرو، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی قابل تعریف پہلو نہ ہو۔ دنیا میں کوئی چیز ہے جس کے اندر ہر چیز میں خرابیاں بھی ہے، اچھائیاں بھی، انسانوں کے اندر بھی خرابیاں ہے، اچھائیاں ہیں، تو جو اچھائیاں ہے اس کو بیان کرو۔ لہذا اس محسود کے اندر جس پر حسد کیا جا رہا ہے، اس کے حسد کرنے والا کے اندر قابل تعریف پہلو کو تلاش کر کے پھر اس کی تعریف کرو کہ ماشاء اللہ اس کے اندر تو یہ بہت اچھا وصف موجود ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ماشاء اللہ اس کے اندر یہ بڑا نمازی ہے، یہ ایمان والا ہے، اس کے بات کرنے کا اللہ نے کیا سلیقہ دیا ہے۔ بس تو اس طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو فرمایا گو نفس کو ناگوار ہو مگر زبان پر تو اختیار ہے، اور اس سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات اور کلام کرو۔ آگے آئے گا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا چور کے پاؤں چومنا، چور کے پاؤں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی سولی پر لٹکایا ہوا ہے، اس کا دایاں ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، اس کا بایاں پاؤں بھی کٹا ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے پہلی مرتبہ جب چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، جب دوسری مرتبہ اس نے چوری کی تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر بھی باز نہ آیا، اور پھر اس نے چوری کی تو اب اس کے نتیجے میں اس کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، اس چور کے پاؤں کو جو لٹک رہا تھا اس کو بوسا دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جیسا انسان اتنے بڑے چور اور ڈاکو کے پاؤں کو بوسا دے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے کیوں بوسا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شخص کے اندر ایک بہت اچھی صفت ہے، دیکھو
کہتے ہیں نا صفت نکالو، تو اب ہے تو چور، سولی پر چڑھایا جائے، سزا دی جا رہی، لیکن اس میں سے بھی اس کی اچھی صفت نکال رہے. فرمایا اس کے اندر ایک بہت اچھی صفت ہے، وہ ہے استقامت، کہ میں نے اس کے وصف کو بوسا دیا ہے کہ اس کے اندر استقامت ہے. وہ جس کام کو پکڑا، ہاتھ کٹا پھر بھی نہیں چھوڑا، پاؤں کٹا پھر بھی نہیں چھوڑا. آج جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن اپنا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس کو کہتے ہیں استقامت. اگر یہی دین کے راستے پر ہوتا تو دین پھیل جاتا تھا. اب یہ غلط راستے پر تھا، وہ اس کی قسمت، لیکن اس کے اندر یہ صفت تو بہت اچھی ہے کہ اس کے اندر استقامت ہے. یہ بتائے اگرچہ اس شخص نے اس استقامت کے وصف کو غلط جگہ استعمال کیا اور گناہ کے کام میں استعمال کیا، یہ اس کی غلطی ہے، لیکن استقامت کا وصف بذات خود قابل تعریف وصف ہے. اگر یہ شخص اس وصف کو، اس صفت کو کسی صحیح کام میں لگا لیتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اس لیے کہتے ہیں نا، لوگوں کے اندر بہت ساری صفاتیں ہیں، اگر ان کی تھوڑی سی تربیت ہو جائے تو ان کی اچھی اچھی صفت بہت امت کے کام آ سکتی. اب جیسے چور، اب اس کے اندر استقامت کی کیسی صفت تھی، اگر اس کی تربیت ہو جاتی اور یہ دین پر ہوتا تو پوری دنیا میں دین پھیلا لیتا تھا، ہمت کے ساتھ کام کرتا تھا. ایسے آج بھی ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ معمولی ہے، گنہگار ہے، ایسے ہے ویسے ہے، ارے نہیں، ان کے اوپر رحم کھانا ہے. ان کے اندر ایسی ایسی صلاحیتیں موجود ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. ان کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین کے کام میں استعمال کر لے. آج پتہ نہیں ان امت کی صلاحیتیں کون سے گناہوں میں استعمال ہو رہی، تو ان کو سمجھا کر دعوت دینا چاہیے. ان کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کے پر رحم کھانا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی صفت موجود ہے. اگر یہ سمجھ گئے تو یہ میرے سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اس لیے امت کو دیکھ کر ان کی برائیاں بیان نہ کرنا چاہیے. ارے امت تو یہ گناہوں میں ہے، وہ گناہ، ارے نہیں. کیا ہم نے ان کو سمجھایا ہے؟ ان کے اوپر نفس اور شیطان کام کر گیا. اللہ نے ہمیں تھوڑی بہت ہدایت دے دی تو ان پر رحم کھانا چاہیے، ان کے لیے غائبانہ دعا کرنا چاہیے، ان کے نام سے ہمیں صدقہ دینا چاہیے، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اور پھر ان کو جا کر پیار اور محبت سے اپنے سے اچھا سمجھ کر ان کو سمجھانا چاہیے. اب یہ کرنے والے نہیں رہے. اللہ مجھے اس کی توفیق دے. لہذا ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی کی بات ہوتی ہے، ہر انسان. اقبال شاعر، بہت بڑا علامہ اقبال جو گزرے ہیں، شاعر گزرے، بعض اوقات بڑی حکیمانہ بات بھی کہہ دیتا ہے. چنانچہ ایک بچوں کی نظم میں بڑی اچھی بات کہی ہے: نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی یعنی بیکار، کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. دیکھو، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. جو برا ہے وہ تو ہمارے نزدیک ہے، لیکن اللہ کے نزدیک برا نہیں ہے، صفات والا ہے. لہذا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پیدا فرمائی ہے. لہذا جس شخص سے تمہارے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی تلاش کرو، اس کی کوئی خوبی تلاش کرو، پھر لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی کو اور خوبی کو بیان کرو. ایسا کرنے سے دل پر آرے چلیں گے، لیکن چلنے دو، کیونکہ جو حسد کی بیماری دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کا علاج ہی دل پر آرے چلانا ہے. اس کا علاج ہی دل پر آرے چلانا ہے. عجیب ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بجائے غیبت کے، ظاہر بات ہے اب حاسد کیا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، وہ ایسا وہ ایسا، اس کو گرانے کے لیے غیبت ہی تو کرے گا. تو بجائے غیبت کے اس کی تعریف زبان سے کیا کرو. گو نفس کو ناگوار ہو، مگر زبان پر تو اختیار ہے، ایک کام تو یہ کرو. حسد کا علاج بڑا عجیب علاج بتایا.
دوسرا، اب وہی جو بات میں نے پڑھی تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کا ایک جملہ تو پورا ہو گیا، اب اس کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ اور اس سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات و کلام کرو، اور اس کے ضرر پر زبان سے رنج ظاہر کیا کرو، اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی۔ دوسرا کام یہ کرو، ایک کام کیا بتایا کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اس کی کیا کرو؟ ارے بولو، تعریف کرو۔ اس کی کیا کرو؟ یہ علاج ہے کہ اس کی تعریف کرو، اور تعریف بھی وہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال بتائی کہ وہ چور کے پیر چوم لے، کیوں؟ کہ بولے اس کے اندر بھی تعریف نکالی کہ اس کے اندر استقامت ہے۔ دوسرا کام یہ کرو کہ اس سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات کرو۔ اب جس پر حسد ہو رہا ہے اس کے سامنے جاؤ اور عاجزی کے ساتھ اس کی ملاقات کرو، اکڑ کے نہیں۔ نیاز مندی کے ساتھ ملاقات کرو اور کلام کرو۔ کیا کرو؟ اس سے بات کرو۔ مثلا دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کا منہ نوچ لوں، اس کو تھپڑ مار دوں، ہاں دل تو چاہ رہا، لیکن جب ملاقات ہو تو اس سے نیاز مندی اور عاجزی کے ساتھ ملاقات کرو، اور اس سے بات چیت بھی نرمی کے ساتھ کرو۔ جی، تو پہلا کام تعریف کرو، دوسرا کام اس کے ساتھ میں عاجزی اور نرمی سے ملو اور ملاقات کرو۔ تیسرا کام کیا کرو؟ اس کے ضرر پر زبان سے رنج ظاہر کیا کرو، یعنی اگر اس محسود کو، اس کے محسود، یعنی جس کی کوئی اچھائی ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے، جس پر ہم حسد کر رہے ہیں، وہ محسود یعنی اگر اس کو کوئی صدمہ پہنچے تو آج تو ہم کیا کریں؟ او ہو، ارے بہت اچھا، اس کو تو مر جانا چاہتا تھا، اس کا تو سارا مال ہلاک ہو جانا چاہتا تھا۔ ہوتا ہے نا، جس پر حسد ہو تو ہماری زبان سے بے اختیار ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ محسود کو اگر کوئی صدمہ پہنچے، کوئی رنج ہو یا کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف پر خود بھی اظہار رنج کرو۔ اللہ اکبر، کیا علاج بتائے! خوشی مت مناؤ، اس پر اظہار رنج کرو کہ اللہ، اس بیچارے کو تکلیف پہنچ گئی، اللہ اس کو آسانی فرمائے، اس کو شفا فرمائے، جو بھی اس کو اظہار رنج کرو، اس کے سامنے بھی کرو، دوسرے لوگوں کے سامنے بھی کرو۔ تو تیسرا کام کیا کرو کہ اگر اس کو کوئی، ورنہ کیا ہوتا ہے عام طور پر جس پر ہمیں حسد ہوتا ہے تو اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان ہو تو ہمارے زبان سے اور دعا، اس کو تو ہونا ہی چاہیے تھا ایسا، وہ تو تھا اسی قابل، اللہ اکبر، تو نہیں، بلکہ اس پر رنج کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے، اس کے سامنے بھی رنج کا اظہار کرے، دوسروں کے سامنے بھی رنج کا اظہار کرو۔ اور چوتھا کام یہ کرو کہ جب وہ سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کرو، سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کرو۔ دیکھو، تو پہلا کام کیا تھا بھائی؟ اس کی تعریف کرو۔ دوسرا کام کیا تھا؟ اس سے نرمی کے ساتھ ملو۔ تیسرا کام کیا تھا؟ اس کو اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس کا رنج ظاہر کرو۔ اور چوتھا کام جب وہ سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کرو۔ حسد کا علاج ہو رہا ہے، ہسپتال میں سب بیٹھے ہیں نا جی۔ اور پانچواں کام یہ کرو کہ کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی اس کو، اب بتاؤ، کبھی حسد رہے گا؟ وہ حسد بھی بھاگ جائے گا، بولے میں تیرے پاس کبھی نہیں آتا، اس لیے کہ تو نے تو مجھے مار دیا، نہیں آئے گا کبھی۔ فرمایا اس کے دل میں بھی، فرمایا اس کو کبھی کبھی ہدیہ دیا کرو، تاکہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو اور تمہارے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو۔ جی، تو تمہارے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دوسرے سب کام کرنا تو گوارا ہو جاتا ہے، سب کام، لیکن پیسے خرچ کرنا طبیعت پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ بقول کسی کے، اگر جان طلبی حاضر است، یعنی اگر جان مانگتے تو جان دے دوں گا، زر طلبی سخندری است، یعنی پیسہ جیب سے نکالنا بڑا بھاری ہوتا ہے، اگر زر طلبی
سخندری، یعنی یہ بہت بھاری کام ہے۔ تو پیسہ کہ بعضوں کو جان دے سکتے ہیں، پیسہ نہیں نکل سکتا، تو پیسہ جیب سے نکالنا بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن ایک کڑوا گھونٹ بھی پیو، کہا پھر حاسد کے لیے اس کو ہدیہ دو، پیسے کوئی چیز لے کر تعظیم کرو، پھر ہدیہ دو نام، لیکن یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لینا پڑتا ہے۔ اب تم اس کو ہدیہ دو گے تو یہ ہوگا کہ جیب سے پیسے بھی نکلیں گے اور ایسے شخص کے پاس جائیں گے جس سے سخت نفرت ہے، اور جب یہ سب کام حسد کی مخالفت میں کرو گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ حسد کی بیماری زائل ہو جائے گی۔ جی، اب بیماری تو ہر ایک کے اندر ہے، یہ تو سب نے قبول کر لیا۔ اب کبھی کبھی اگر وہ ظاہر ہو جائے وہ بیماری، تو اس کا علاج کر لیا کرو۔ اب سب باتیں نہیں ہوگی، 5 باتیں بتائی تو اس میں سے 1 2 جتنا قابو میں آ سکے اتنا کرتے رہو، تو آہستہ 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 وہ انشاءاللہ بیماری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں تو خالی غائب آنا، اس کی تعریف کرو گے نا، اسی سے حسد کی جڑ کٹ جائے گی۔ تعریف کرو بس، اس کے سامنے بھی یا دوسروں کے سامنے بھی تعریف کرو۔ اور تعریف میں بھی کیا کرنا، جس کو اللہ نے جو نعمت دی ہے دعا کرو کہ اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھائے۔ یہ کام بار بار کرنے سے حسد دور ہوگا۔ آگے حضرت والا نے فرمایا کہ ایک مدت تک ایسا کرنے سے حسد زائل ہو جائے گا، کم از کم 20 بار اس معاملے کو واضح کیا جائے، یعنی کم سے کم 20 مرتبہ یہ کام کر لو، ظاہر کر دو، یعنی 20 مرتبہ ایک کام کرو۔ چونکہ ایک صاحب نے خط میں حضرت والا کو لکھا تھا کہ مجھے فلاں آدمی سے حسد ہے، تو اس پر حضرت والا نے اس کا علاج فرمایا کہ اس کی تعریف کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کو ہدیہ دو، اور کم از کم 20 مرتبہ یہ عمل کرو تو انشاءاللہ حسد زائل ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ جی، تو کتنی مرتبہ؟ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کرنا ہے، اس کو بار بار کرنا ہے۔ جیسے تعریف کی تو تعریف آج کی ہے، کل بھی دوسروں کے سامنے، آئندہ بھی، تو بار بار 20 مرتبہ تعریف ہو جائے گی تو یہ نکل جائے گی۔ ہدیہ بھی دے دو۔ جی، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے حقد، یہ دونوں میں فرق دیکھو۔ ایک اور خط میں جواب میں حضرت والا نے لکھا، اگر کسی، دیکھو وہ جو عبارت پڑھی تھی نا جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کی پورا تشریح ہوگی، اس کو پھر سے پڑھتا ہوں۔ وہ نفس کو ناگوار ہو مگر زبان پر تو اختیار، اور اس سے نیاز مندی کے ساتھ ملاقات اور کلام کرو، اور اس کے ضرر پر زبان سے رنج ظاہر کرو، یہ آگے اس کی تشریح، اور اس کے سامنے بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، اور وہ اگر سامنے آ جائے تو اس کی تعظیم کرو، کبھی کبھی اس کو ہدیہ دیا کرو۔ ایک مدت تک ایسا کرنے سے حسد زائل ہو جائے گا، اور کم از کم 20 بار اس معاملے کو واضح کیا جائے۔ اب دیکھو، اب وہ بات تمہارے لیے کتنی آسان ہوگی، ورنہ اس وقت تو کہتے پتہ نہیں ابھی کیا ہو رہا۔ جی، اب واپس ویسی ہی بات پھر آ رہی ہے، یہ ہے اگر کسی کے نقصان کی خبر سننے یا برائی کی خبر سننے سے، کسی کے نقصان کی خبر سننے یا برائی کی خبر سننے سے دل خوش ہو تو یہ حسد کا مادہ ہے، یہ حسد کا پیپ بھرا ہوا ہے۔ حسد کا پیپ ہوتا ہے نا، ایک تو اندر کا کوئی انفیکشن ہوتا ہے نا، جس سے کیا ہوتا ہے، بخار آتا ہے۔ یہ بخار اس بات کی علامت ہے کہ اندر کوئی پیپ ہے، کوئی انفیکشن ہے۔ تو ایسے ہی یہ کسی کے نقصان اور برائی کی خبر سننے سے خوش ہوتے ہیں تو اندر اس کا انفیکشن ہے حسد کا۔ جی، اب ظاہر بات ہے انفیکشن اگر ہوتا تو انسان کو بخار بار بار چڑھے گا، تو کیا کرو، اینٹی بائیوٹک کھا لو، تو کیا ہوگا، انفیکشن دور ہو جائے گا، بخار ختم۔ تو اسی طریقے سے اندر حسد کا انفیکشن ہے، تو اس کا وہ جو علاج بتایا ہے تو اس کا علاج کریں گے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، تو اینٹی بائیوٹک کھاؤں گے تو انشاءاللہ صحت ہو جائے گی۔
پھر کسی کے نقصان سے کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی، رنج ہوگا۔ جی، تو یہ حسد کا ٹیسٹ ہو گیا۔ اور اگر اس شخص سے رنج پہنچا ہو، دیکھو ایک تو کسی کا نقصان کی خبر یا برائی کی خبر سنی تو دل خوش ہو، تو یہ حسد کا مادہ ہے۔ اور اگر اس شخص سے رنج پہنچا ہو ہمیں، تو حقد کا مادہ ہے، اس کو کہتے ہیں حقد، اگر اس کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچے، مگر مادہ پر مواخذہ نہیں ہے، اندر جو ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انفیکشن ہے، تو اس کا علاج ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، انفیکشن اور بیماریاں پیدا کرے گا۔ کہتے ہیں نا ہمارے اندر بخار آ رہا ہے تو انفیکشن ہے، تو اب یہ اور زیادہ بیماریاں، بخار بڑھتے بڑھتے، ایسے ہی اگر حسد کا انفیکشن ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے شریعت اعتبار سے، اظہار کر پکڑ ہوتا ہے، لیکن اگر اندر اندر رہا، اس کو دور نہ کیا، تو ظاہر بات ہے کئی بیماریاں اس میں پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا اگر اس سے کوئی نقصان اس سے ہمیں پہنچا ہے تو حقد کا مادہ ہے، مگر مادہ پر مواخذہ نہیں، اگر اس کے مقتضا پر عمل کیا جائے تو مواخذہ ہے، اور عمل اختیاری ہے، اس سے بچنا اختیاری ہے، لیکن مادہ کو مزمحل کرنا ضروری ہے تاکہ بڑھ نہ جائے، اور اس کی تدبیر یہی ہے کہ شرمندہ ہو، حق تعالیٰ سے توبہ کرے اور دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دفع کرے اور اس شخص کی اعانت کرے، خواہ مال سے یا بدن سے یا دعا سے، اس سے وہ مادہ کل عدم ہو جائے گا۔ اس کا علاج بتایا، حقد کا علاج بتایا۔ اب آگے اس کی تشریح سمجھو۔ اس خط میں حضرت والا نے حسد اور حقد میں فرق بیان فرمایا، حسد اور حقد میں فرق بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ اگر کسی کے نقصان کی خبر سننے سے دل خوش ہو، مثلا کسی کے گھر میں چوری ہو گئی یا ڈاکہ پڑ گیا تو اب دل خوش ہوا کہ اچھا ہوا اس کے پیسے کم ہو گئے، یا مثلا کسی کی تجارت میں نقصان ہو گیا تو دل خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا، یہ بہت اکڑ رہا تھا، تو یہ زوال نعمت پر خوش ہونا، یہ بھی حسد کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس طرح دل خوش ہو تو یہ حسد ہے۔ اور اگر کسی شخص سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کسی کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی، اور اس تکلیف پہنچنے کے نتیجے میں دل میں اس شخص کی نفرت پیدا ہو گئی، اس نفرت کی وجہ سے اس کو صدمہ پہنچنے سے، جو دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے نا، کیونکہ اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اس تکلیف کی وجہ سے دل میں نفرت ہے، اس نفرت کی وجہ سے اس کو صدمہ پہنچنے سے تمہیں خوشی ہوتی، اب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی، تو اس کو تکلیف پہنچنے سے تمہیں راحت حاصل ہوتی ہے، تو یہ صورت حقد کہلائے گی۔ گویا کہ تمہارے دل میں، حقد کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کینہ۔ کیا کہیں گے؟ کینہ۔ ہاں، وہ کینہ ایک شہر کا نام ہے، وہ نہیں ہے، یہاں ایک کینہ بھی ہے نا، کینہ غربت اللہ نیروبی کا ایک سٹی ہے، تو گاؤں ہے، تو وہ کینہ، یہ دل کے اندر دشمنی، یہ کب ہوتا ہے؟ اس کی طرف سے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دل کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی رنج پہنچتا ہے تو دل میں خوشی ہوتی، سمجھے؟ تو تمہارے دل میں کینہ ہے، کیونکہ کینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے تمہیں تکلیف پہنچائی، اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں اس سے انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوا، اس نے تکلیف پہنچائی، اس کی وجہ سے بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن دل میں جس طرح کا انتقام لینے کی خواہش تھی، اب بدلہ لینے کا اندر جذبہ تو تھا اور خواہش تھی کہ اس کو ایسا کر ڈالے اور ویسا کر ڈالے، لیکن ویسا بدلہ نہیں لے سکے، اور اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں کڑن پیدا ہو گئی، ایک دل کے اندر کہتے ہیں نا، دل ہی دل میں وہ کڑن پیدا ہو گئی، اور اس کڑن نے اس آدمی کی نفرت تمہارے دل میں پیدا کر دی، اس کڑن نے پھر اس کی نفرت دل میں پیدا کر دی، اور اب اس کی برائی اور تکلیف سے دل میں خوشی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اب اس کو اگر کوئی رنج پہنچا، کوئی برائی پہنچی تو ظاہر بات ہے ہمیں خوش ہوگا، اور اس کی بدخواہی دل میں پیدا ہو گئی، اس کا نام کینہ ہے۔ اسی کا بیان آگے انشاءاللہ مستقل آئے گا کینہ کے بارے میں۔ بہرحال حضرت والا
یہاں پر حسد اور کینہ کے درمیان فرق بیان فرما رہے ہیں. حسد اور کینہ کے درمیان فرق بیان فرما رہے کہ اگر صرف یہ بات ہو کہ اس کی برائی سے خوشی ہو تو یہ حسد ہے، اور اگر اس شخص سے رنج پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ صورت پیدا ہوئی ہو تو یہ حقد اور کینہ ہے. اللہ، کینہ کہتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں دل، اندر کی دشمنی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندر کی دشمنی. کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی لیکن اب بدلہ ہم نہیں لے سکے، تو اندر اندر جو دشمنی ہو رہی ہے نا، اس کو کینہ کہتے ہیں. ہاں، اب ظاہر بات ہے اندر ہی اندر کینہ رکھنا یا کینہ بھی رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. آگے حضرت والا فرما رہے کہ مگر مادہ پر مواخذہ نہیں. بتایا تھا نا کہ مگر مادہ پر مواخذہ نہیں، اگر اس کے مقتضا پر عمل کیا جائے تو مواخذہ ہے. مادہ پر یعنی جو پیدا ہوا ہے، جو دل میں وساوس آئے ہے، جو دل کے اندر دشمنی بھری ہوئی ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں. یاد رکھو، یعنی دل میں جو غیر اختیاری خیال پیدا ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں. اگر اس کے مقتضا پر عمل کیا جائے کہ دل میں آتا ہے اس کو ایسا کر دوں ویسا کر دوں تو کوئی پکڑ نہیں، لیکن کرنے کے لیے زبان کھول دی، عمل کھول دیا، گروپ بنایا، پلان بنا دیا، مقتضا پر عمل کیا جائے تو مواخذہ ہے، پھر پکڑ ہو. یعنی دل میں حسد کا خیال آنے کے بعد، یعنی دل میں حسد کا خیال آنے کے بعد کوئی ایسا بدخواہی کا عمل کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس کو رنج اور صدمہ پہنچے. اس کو کوئی رنج اور صدمہ پہنچے تو اس پر مواخذہ ہے، اور عمل اختیاری ہے اور اس سے بچنا بھی اختیاری ہے. لیکن مادہ کو مزمحل کرنا ضروری ہے. جو دل میں جو پیدا ہوا ہے اب اس پر پکڑ تو نہیں ہے، لیکن وہ اندر کے جوش کو دبانا ضروری ہے، کمزور کرنا ضروری ہے. اگر کمزور نہ کیا گیا تو یہ کبھی بھی پھٹے گا. چلو ٹائم ہو گیا بہت ہی، مجھے دکھائی نہیں گھڑی کو. ہاں انشاءاللہ دوسرا کل کریں گے.